گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی اشبیری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز ملک کے طول و عرض سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ دودھ کی سبیلوں سے زائرین کی بڑی تعداد نے دودھ پیا، مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی کی۔ بڑے پیمانے پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ حضرت علی اشبیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر محافل سماعت صوبائی وزراء میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین اور سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے محفل سماعت کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ پاکستان صوفیہ کی مساعی کا ثمر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات لاہور سمیت ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، زائرین کو چیکنگ کے بعد دربار کے احاطے میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہوگا۔ مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداروں اور نوحہ خوانوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس کی تقریبات کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ لاہور میں 44 مجالس، 14 جلوسوں کی سیکیورٹی پر 12,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر 644 مجالس منعقد اور 392 عزاداری جلوس برآمد ہوں گے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ مجالس، عزاداری جلوس اور عرس تقریبات کے سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ بھاٹی گیٹ آنے والے عزاداروں اور زائرین گاڑیاں یا پھر موٹر سائیکل گریٹر اقبال پارک، اسلامیہ ہائی اسکول موہنی روڈ، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول اور دربار ہائی اسکول میں پارک کریں گے۔ کچہری بھاٹی اور ٹیکسٹائل چوک داتا دربار کی جانب سے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ شہزادہ سے لوئر مال کے لیے ٹریفک کو آزادی چوک سے ریلوے اسٹیشن کی جانب موڑ دیا گیا۔ بھاٹی گیٹ اور اطراف میں LWMC آپریشن ٹیموں کے صفائی ستھرائی کے مثالی امتزاج۔ دربار داتا دربار آنے والے جانے والے راستوں پر ارکے گلاب پیلے پانی کا چھڑکاؤ۔ CEO LWMC بابر صاحب دین کہتے ہیں کہ صفائی عملہ داتا دربار اور ملحقہ سڑکوں پر مسلسل کوڑا اکٹھا کرتا رہے گا۔ پاکستان تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ پاک سرزمین سے تجدید عہد کا دن اہل وطن نے 78واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ شہر بھر میں جشن آزادی کے خوبصورت رنگ، قوم کا پاک سرزمین کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار۔ بچوں، بڑوں اور خواتین کا جوش و خروش دیدنی رہا۔ منچلوں کے سڑکوں پر سیر سپاٹے، ہر طرف ملے نغموں اور پاکستان زندہ باد کی صدائیں گونجتی رہیں۔ مساجد میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم آزادی اور معرکہ حق میں کامیابی پر واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، فضا میں اللہ اکبر کی گونج، پنڈال میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، رینجرز جوانوں کی گھنگرج اور بوٹوں کی دھمک سے دشمن کے دل دہل گئے۔ جوانوں کے جوشیلے انداز اور چال ڈھال نے حاضرین کے دل گرما دیے۔ نوجوان، بچے، بوڑھے اور خواتین کی رینجرز کے جوانوں کی پریڈ دیکھ کر تالیاں۔ شہریوں نے مختلف دستوں اور بینڈز کی پرفارمنس پر خوب داد دی۔ یوم آزادی پر وطن عزیز سے محبت کا خوب اظہار کیا۔ پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے دستے نے احساسی گارڈز کے فرائض سر انجام دیے۔ صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رمیش سنگھ اروڑا اور ڈپٹی کمشنر کی شرکت، مزار اقبال پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تقریب کے اختتام پر مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی۔ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی تقریب، صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رمیش سنگھ اروڑا نے شرکت کی۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔
کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ بھی مزار اقبال پر حاضر ہوئے۔ گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی خصوصی تقریب، قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملک احمد خان نے کہا کہ آزادی لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے اتحاد اور یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کا دن ان بیواؤں کے نام جنہوں نے اپنے سہاگ اس وطن پہ قربان کیے اور آج مشکلات جھیل رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے قصے سنے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح آج کا دن ان بچوں کے نام جنہوں نے اپنا باپ، اپنی چھت، اپنی چھاؤں اس وطن پہ، وطن پاکستان پہ ہنس کے قربان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملک کی دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام۔ فیلڈ مارشل کے جرأت مندانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ معرکہ حق میں فتح پر رواں سال جشن آزادی منانے کا جشن مثالی ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فضائیہ کے بہادر شاہینوں نے دشمن کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ لاہور میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت، صوبائی اور ضلعی اعلیٰ حکام بھی بڑی تعداد میں تقریب میں شریک ہوئے۔ طلباء نے ملی نغموں کی گونج میں وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ پنجاب اسمبلی میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب، قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ نے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ پر پرچم لہرایا اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ کہا کہ ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیوں سے آزادی ملی۔ 14 اگست 1947 کو غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں اور ہمیں ایک آزاد وطن نصیب ہوا۔ پہلے تو میری طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت یوم آزادی مبارک، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس ملک کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ فلیگ ہاسٹنگ بھی ہوئی، سائرن بھی بجائے گئے، اور اپنے جو یوم آزادی ہے اس کو ہم ابھی تک جو ہے وہ مختلف تقریبات کے ذریعے جو شکروں سے منا رہے ہیں۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ یوم آزادی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد اس جشن آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام جشن آزادی اور معرکہ حق کی شاندار کامیابی پر کیک کاٹنے کی تقریب، ملک سیف الملوک ہوکر اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نصیر نے لیگی کارکنوں کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا اور پرچم کشائی کی۔ لیگی ورکرز نے پاکستان زندہ باد اور مسلح افواج پائندہ آباد کے نعرے لگائے۔ آج میں دل کی گہرائیوں سے سب کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 14 اگست ہمارے لیے بہت اہمیت کا مماحل ہے، کیونکہ اس دن ہمارے بزرگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان قیام میں آیا۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسا آزاد ملک جہاں ہم آزادی سے ایک کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اس دن ہمارے تمام پاک افواج کو سلام پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جو شہداء، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں جن شہداء نے اپنی جانیں دی، ابھی چاہے وہ آپریشن بنیان المرصوص ہے یا معرکہ حق، ہم اس فوج کے شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں سے 14 اگست کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا یوم آزادی پر پیغام، کہا کہ اس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ افواج پاکستان کو آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح حاصل کرنے پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔
قائد पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के 78वें यौम आज़ादी पर कौम और पुलिस फोर्स को यौम आज़ादी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की आज़ादी साइकिल रैली। CTO लाहौर ने लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली की क़यादत की। रैली में ट्रैफिक पुलिस के अफसर और CML साइकिलिंग क्लब के अरकान शरीक थे। आबशार सेंटर में ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने परचम कुशाई की। डॉक्टर अतर वहीद ने ट्रैफिक वार्डन्स और सिविल सोसाइटी के अरकान के हमरा यौम आज़ादी का केक काटा और मुबारकबाद दी। बागों के शहर में बूंदाबांदी से गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। शहर का दर्जे हरारत कम से कम 27 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई।